السلام علیکم۔ میں آج یہاں آپ لوگوں کو اپنی کہانی صرف اس لیے سنا رہی ہوں کہ شاید میری کہانی کسی اور کے لیے رہنمائی اور ہدایت کا ذریعہ بن جائے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میرے فادر کا تعلق شوبز سے تھا اور ابھی بھی ہے، اور اسی وجہ سے ہم تینوں بہنوں کا بھی ٹی وی، فلم یا کسی نہ کسی حوالے سے شوبز سے ہی تعلق ہے۔ مگر میں اپنی بات کروں تو مجھے فلم انڈسٹری بہت ہی کھوکھلی لگتی تھی، اور اگرچہ میری زندگی کیمرے کے سامنے بہت اچھی اور خوش و خرم دکھائی دیتی تھی، مگر کیمرے کے پیچھے میں ایک بہت ہی غیر مطمئن اور ناخوش زندگی گزار رہی تھی۔ کیمرے کے سامنے میری زندگی ایسی تھی کہ آپ لوگ میری زندگی پر رشک کریں، مگر کیمرے کے پیچھے میری زندگی ایسی تھی کہ آپ لوگ مجھ پر ترس کھائیں۔ جب کبھی میں شوٹنگ میں مصروف ہوتی تو مجھے لگتا کہ میری زندگی میں بہت سارے دوست ہیں اور میری خوشیوں میں میرے ساتھ خوش ہونے والے کافی ساتھی ہیں، مگر اس کے بعد جب میں گھر جاتی تو میری زندگی مجھے بالکل تنہا اور کھوکھلی لگتی، اور میں سوچتی کہ میری خوشیوں میں میرے ساتھ خوش ہونے والے تو بہت ہیں، مگر میرے ساتھ میرے دکھوں میں رونے والا کون ہے؟ اور اس کا جواب تھا کوئی نہیں۔ پھر ایسا ہوا کہ میری دوستی کچھ مسلم بہنوں سے ہوئی، اور یہ وہ بہنیں تھیں جن سے مجھے سچی دوستی ملی۔ یہ مجھ سے محبت صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتی تھیں، ان کو میری دولت، میری شہرت سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ میں جب ان کے پاس بیٹھتی اور ان سے دین اسلام کے بارے میں باتیں سنتی تو مجھے بہت اچھا لگتا۔ مجھے ان کے ساتھ وقت گزار کر جو سکون اور خوشی ملتی تھی، وہ خوشی ایسی تھی کہ آج تک اس سے پہلے میں نے کبھی یہ خوشی انجوائے نہیں کی تھی۔ پھر ایک رات میں اپنے بیڈ روم میں اکیلی بیٹھی رو رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اگر مجھے اس شوبز والی زندگی سے خوشی نہیں ملتی تو میں اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتی۔ اگلی صبح میں نے اپنی والدہ سے اس بارے میں بات کی کہ میں اسلام کو اسٹڈی کرنا چاہتی ہوں، مجھے جو خوشی اسلام سے ملتی ہے وہ کہیں اور نہیں ملتی۔ تو میری والدہ نے کہا کہ جیسے تمہاری مرضی، تمہیں جس سے خوشی ملتی ہے وہ انجوائے کرو۔ پھر میں نے اپنے فادر کو بتایا کہ میں اس فلمی دنیا سے 1 سال کے لیے بریک لینا چاہتی ہوں تاکہ میں اسلام کو اسٹڈی کروں۔ تو میرے والد نے بھی کہا کہ جیسے تمہاری مرضی ویسے کرو، اور الحمدللہ میرے اللہ نے میرے لیے سفر آسان بنایا، اور میں نے جب جب اللہ سے مدد مانگی میرے اللہ نے میری مدد کی اور مجھے سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرمائی۔ پھر میں نے اپنے دن کا بہت سارا وقت اسلامی بہنوں کے پاس مسجد میں گزارنا شروع کر دیا اور زیادہ سے زیادہ اسلامی مجلسوں کو اٹینڈ کرنا شروع کر دیا۔ ان بہنوں کے ساتھ چند مہینے گزار کر مجھے اندازہ ہوا کہ یہی میری اصلی دوستیں ہیں، اور یہ نہ صرف میری دوست ہیں بلکہ میری سگی بہنوں کی طرح میرے لیے فکر مند ہیں کہ میں کس طرح جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جاؤں۔ ان کی مجھ سے محبت صرف انسانیت کی وجہ سے تھی، نہ ہی ان کو میرے پیسے سے کوئی غرض تھی اور نہ ہی ان کو میری شہرت سے کوئی مطلب تھا۔ ان بہنوں کی وجہ سے میں اسلام سے متعارف ہوئی، اور اسلام کی وجہ سے میں اپنی زندگی کے حقیقی مقصد سے آگاہ ہوئی کہ میرے اللہ نے مجھے کیوں دنیا میں بھیجا ہے، اور میری روح کو پہلی مرتبہ روحانی تسکین ملی تھی۔ آپ اس کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ جس طرح جسم کی غذا کھانا پینا ہے اور جسم اپنی غذا لے کر صحیح کام کرنے کے قابل، صحت مند اور توانا بنتا ہے، اسی طرح روح کی غذا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اللہ سے تعلق ہے۔ روح بھی اپنی غذا لے کر صحت مند اور توانا بنتی ہے،
اور مزید نیک اعمال کرنے کے قابل ہوتی ہے۔ پھر چند ماہ کے اندر ہی میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں شوبز کی دنیا کو چھوڑ کر اپنی باقی زندگی اسلام کے مطابق گزاروں گی۔ یہاں میں ایک بات اور واضح کر دوں کہ اسلام پر زندگی گزارنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی زندگی میں دکھ اور پریشانی اب نہیں آئے گی۔ بلا شبہ اس کے بعد بھی آپ کی زندگی میں پریشانیاں آئیں گی، مگر آپ کے پاس ان پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ موجود ہوگا، اور وہ راستہ ہے اللہ کی مدد۔ اور آپ دعاؤں کے ذریعے اللہ سے مدد مانگے، اللہ ضرور آپ کو اس سے نکلنے کا راستہ دکھائے گا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کے گھر میں آگ بجھانے کا آلہ ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے گھر میں آگ نہیں لگے گی۔ آگ تو اس کے باوجود بھی لگ سکتی ہے، مگر آپ کے پاس اس آگ سے لڑنے کا ہتھیار موجود ہے، تو آپ جلد ہی اس پر قابو پا لیں گے اور اس پریشانی سے نکل جائیں گے۔ اس کے بعد میں نے اللہ سے بہت زیادہ دعائیں مانگی کہ اے اللہ، میں حج کرنا چاہتی ہوں، اور میں نے اپنے فادر سے اس سلسلے میں بات کی، تو الحمدللہ انہوں نے مجھے حج کرنے کی اجازت دے دی، اور میرا یہ حج کا سفر بھی ایک معجزہ ہی تھا۔ ہوا یوں کہ میں اپنے فادر کے ساتھ حج کے دفتر درخواست جمع کروانے گئی، مگر وہاں بیٹھی خاتون آفیسر نے بتایا کہ حج کی رجسٹریشن تو مکمل ہو چکی ہے، اور ہمارے پاس جتنے افراد کی گنجائش تھی وہ تو فل ہو چکی ہے۔ میں یہ سن کر بہت اپسیٹ ہو گئی، مگر اس آفیسر نے کہا کہ میں پھر بھی آپ کے لیے کوشش کروں گی، اور پھر 1 مہینے بعد مجھے کال آئی کہ آپ کی حج درخواست منظور ہو گئی ہے۔ الحمدللہ وہ بہت ہی روحانیت والا ماحول تھا جب میں جہاز میں بیٹھی تھی، اور سارے جہاز میں حاجی پڑھ رہے تھے لبیک اللہم لبیک، اور مجھے لگا کہ میرا دل خوشی سے پھٹ جائے گا۔ میں رو رہی تھی، اور مجھے خوشی تھی کہ میں اس جگہ پر پیدل چلوں گی جہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی ہم سب کے پیارے نبی نے قدم مبارک رکھے تھے، جن گلیوں میں وہ چلتے پھرتے تھے، اور مسجد نبوی کو دیکھوں گی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھاتے تھے۔ پھر جب ہم وہاں پہنچے، وہ بہت ہی شاندار فیلنگز تھیں، اور میں پاگلوں کی طرح وہاں گھوم رہی تھی اور مسجد نبوی کو دیکھ رہی تھی، اور میں اس دروازے پر کھڑی تھی جس دروازے سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں آتے جاتے تھے، اور میں اس دروازے میں کھڑی رو رہی تھی، اور میرے ساتھ میرے حج گروپ کے سبھی لوگ رو رہے تھے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ وہ منظر کیسا ہے، تو میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں بیان کر سکوں کہ اس جگہ کی فیلنگز کیسی تھیں۔ پھر ہم مکہ گئے، اور خانہ کعبہ کا منظر، اوہ میرے خدایا، میں بس روئے جا رہی تھی۔ وہ بہت 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 ہی شاندار فیلنگز تھیں۔ وہاں پر ہر خطے کے لوگ تھے، وہاں افریقی تھے، چائنیز، گورے، کالے، اور بغیر رنگ و نسل کی تمیز کے سب مسلمان تھے، اور سب ایک ہی رب کو پکار رہے تھے۔ وہاں امیر بھی تھے، غریب بھی تھے، مگر سب ایسے ہی ایک جیسے لباس میں تھے کہ امیر غریب کا فرق ختم ہو گیا تھا۔ یقیناً حج کی عبادت بہت ہی شاندار عبادت ہے، اور اللہ مجھے بار بار لے کر جائے، میں بار بار جانا چاہوں گی۔ وہاں کی جو روحانیت ہے، وہاں کا جو سکون ہے، وہاں کی جو خوشی ہے، وہ الفاظ میں بیان ہی نہیں کی جا سکتی۔ اور اگر آپ میں سے کوئی بھی جا سکے تو ضرور جائے، پلیز موقع ضائع نہ کیجیے۔ اور آپ جب وہاں جائیں گے،
آپ کا وہاں سے واپس آنے کا دل ہی نہیں چاہے گا۔ اور آخر میں اپنی بات یہ کہہ کر ختم کروں گی کہ زندگی کی پریشانیوں سے گھبرائیے مت۔ آپ کے پاس قرآن ہے اور اللہ آپ کے ساتھ ہے، تو آپ زندگی کی ہر پریشانی اور ہر مشکل سے نکل جائیں گے۔ یاد رکھیے، اس زندگی کی چیز خوشی ہو یا غم سب عارضی ہے۔